بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلامیت لازمی لیکچر نمبر 49۔ ٹاپک ہمارا ہے رشتہ داروں کے حقوق رشتہ دار۔ تو یہ آپ بیٹا ٹیکسٹ بک کا اپنا پیج نمبر 37 اوپن کیجیے۔ پیج نمبر 37، یہ پیج نمبر جو آپ کا 37 ہے اس میں یہ ٹاپک لکھا ہوگا رشتہ داروں کے حقوق رشتہ دار۔ والدین، اولاد اور شریک حیات یعنی بیوی کے حقوق کے بعد اسلام رشتہ داروں کے حقوق پر زور دیتا ہے۔ آپ نوٹ کریں گے بیٹا کہ والدین، اولاد اور شریک حیات یعنی بیوی کے بعد یا خامند کے بعد اسلام کن کے حقوق پر زور دیتا ہے؟ رشتہ دار، نشان لگا لیں، رشتہ داروں کے حقوق پر زور دیتا ہے۔ کیونکہ معاشرتی زندگی میں انسان کا واسطہ اہل خانہ کے بعد سب سے زیادہ انہی سے پڑتا ہے۔ اب اہل خانہ کون ہیں؟ والدین، اولاد اور شریک حیات یعنی ماں باپ، بیٹا بیٹی، شوہر بیوی، یہ ایک فیملی ہے، یہ اہل خانہ ہیں۔ ان کے بعد جو واسطہ پڑتا ہے انسان کا، وہ ظاہری بات ہے ان کے بعد جن سے رشتہ ہوتا ہے ان رشتہ داروں سے واسطہ پڑتا ہے۔ نشان لگائیں گے یہاں پر بھی آپ، مرودی آپ کی یہ کہ معاشرتی زندگی میں انسان کا واسطہ اہل خانہ کے بعد کن سے زیادہ پڑتا ہے؟ رشتہ داروں سے۔ اگر خاندان کے افراد ایک دوسرے کے حقوق اچھے طریقے سے ادا کرتے رہیں تو پورے خاندان میں محبت اور اپنائیت کی فضا قائم ہوگی، اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہو یعنی اس کے خلاف ہو تو نفرت اور دوری پیدا ہو جائے گی، اور آئے دن کے جھگڑوں سے خاندان کا سکون برباد ہو کر رہ جائے گا۔ قرآن و حدیث دونوں میں صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک کی تلقین کی گئی ہے۔ کیا کی گئی ہے؟ تلقین کی گئی ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ لفظ صلہ رحمی ہے۔ صلہ رحمی کے معنی ہیں رشتہ داروں سے تعلقات بنانا، رشتہ داروں سے تعلقات جوڑ کر رکھنا۔ تو صلہ رحمی پر نشان لگائیں، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ رشتہ داروں سے تعلقات جوڑ کر رکھنے کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ اس کا الٹ ہے قطع رحمی۔ اس کا الٹ کیا ہے؟ قطع رحمی۔ قطع رحمی کا مطلب رشتہ داروں سے تعلقات توڑنا۔ رشتہ داروں سے تعلقات توڑنے کو قطع رحمی کہتے ہیں، اور رشتہ داروں سے تعلقات جوڑنے کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ اسلام ہمیں صلہ رحمی کا درس دیتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا درس دیتا ہے۔ تو قرآن مجید کی آیت دی ہوئی ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ۔ نشان لگائیں آیت پر بیٹا۔ رشتہ داروں کے حقوق سے متعلق قرآنی آیت پوچھی جائے تو آپ لکھ سکتے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور رشتہ دار کو اس کا حق دو، رشتہ دار کو اس کا حق دو۔ یہ آیت میں نشان لگا لیں، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور رشتہ دار کو اس کا حق دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنة قاطع۔ حدیث بیٹا عربی میں یاد کرنی ہے، بہت اہم شارٹ کوسچن ہے آپ کا یہ۔ جب آپ سے رشتہ داروں کے حقوق سے متعلق قرآنی آیت پوچھی جائے تو آپ نے لکھنا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ۔ آپ سے رشتہ داروں سے تعلقات توڑنے سے متعلق حدیث پوچھی جائے یا قطع رحمی کی مذمت پر حدیث پوچھی جائے تو آپ نے حدیث لکھنی ہے لا يدخل الجنة قاطع، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دوبارہ نوٹ کریں، لا يدخل الجنة قاطع، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے
کہ اپنے ضرورت مند رشتہ داروں کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ ابھی آپ بے شک انڈر لائن کرتے ہیں بیٹا کہ جو رشتہ داروں کے حقوق ٹیکسٹ بک میں دیے ہوئے ہیں، اس میں رشتہ داروں کی ضروریات کا خیال رکھنا، رشتہ داروں کی ضروریات کا خیال رکھنا تاکہ انہیں غیروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ تلقین کی گئی ہے کہ جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں اس میں ترجیح اپنے رشتہ داروں کو دیں۔ شارٹ کویسچن ہے آپ کا یہ کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں ترجیح کن لوگوں کو دی گئی ہے؟ رشتہ داروں کو۔ آپ نے زکوٰۃ کا مال دینا ہے تو آپ ظاہر بات ہے اگر صاحب نصاب ہیں، زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو اس میں آپ رشتہ داروں کی طرف نگاہ کریں کہ اگر رشتہ داروں میں کوئی ایسے ہیں جو مصارف زکوٰۃ میں سے آتے ہیں، زکوٰۃ لینے کے حقدار ہیں، تو سب سے پہلے آپ انہی کا حق ادا کریں۔ اس کے علاوہ آپ نے ویسے ہی زکوٰۃ کے علاوہ مالی طور پر کسی کی امداد کرنی ہے، کسی سے مروت کرنی ہے، غریب لوگوں کی امداد کرنی ہے، اللہ کی راہ میں خیرات کرنی ہے، تو اس میں بھی رشتہ داروں کو پہلے ترجیح دیجیے۔ رشتہ دار اگر اس میں ایسے ہیں کہ جو حقدار ہیں، یعنی مالی طور پہ کمزور ہیں، تو مالی طور پر ان کو سپورٹ کیجیے، سب سے پہلے انہی کا حق بنتا ہے۔ اور پھر ان کے ساتھ جو سلوک کریں اس پر انہیں تانے دے کر اپنا اجر و ثواب برباد نہ کریں۔ رشتہ داروں کے ساتھ عام طور پر ہوتا ہے ایسے کہ رشتہ داروں کو کچھ اگر دیا جائے، کوئی اسے سپورٹ کی جائے مالی طور پر یا کسی بھی حوالے سے، تو چونکہ رشتہ داروں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، اس لیے کبھی نہ کبھی انسان کے دل میں بات آتی ہے، انسان اپنا احسان جتاتا ہے اور اس سے رشتہ دار کی دل آزاری ہوتی ہے۔ تو اسلام نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ ضرور کریں، ان سے حسن سلوک ضرور کریں، انہیں مالی سپورٹ ضرور کریں، ان کی امداد ضرور کریں، برے وقت میں ان کے ضرور کام آئیں، لیکن یہ سارے کام صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونے چاہیے۔ ایسا نہیں کہ کبھی اگر آپ نے ان کے ساتھ کی گئی بھلائی کو جتایا یا احسان جتایا تو جو نیکی آپ نے کی تھی وہ نیکی آپ کی برباد ہو جائے گی، کیونکہ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی تو دل آزاری کی بنیاد پر جو نیکی کی تھی وہ نیکی کسی کام کی نہیں رہے گی۔ تو یہ سوچ لینا چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ جب بھی اچھا سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں، انہیں کسی حوالے سے سپورٹ کریں، ان کی مالی امداد کریں، ان کے مشکل وقت میں اگر کام آئیں، تو یہ سب احسانات کرنے کے بعد ان کو بھول جائیں، کبھی اس کا ذکر بھی نہ کریں، تو تب تو اس کی نیکی کا ثواب ملے گا، نہیں تو یہ نیکی برباد ہو جائے گی۔ انہیں احساس تنہائی اور احساس کمتری کا شکار نہ ہونے دیں۔ نشان لگائیں، یہ پہلا حق آپ نے پڑھا تھا کہ ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، اب یہ دوسرا حق یہاں ٹیکسٹ بک میں دیا ہوا ہے کہ انہیں احساس تنہائی اور احساس کمتری کا شکار نہ ہونے دیں۔ اب اس احساس تنہائی سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ان کی خوشی اور غمی میں شرکت کریں۔ اگر ان کے ہاں کوئی خوشی کا موقع ہے تو ان کی خوشی کے موقع پر شرکت کریں، ان کے ہاں کوئی غم کا موقع ہے تو ان کی غمی میں شریک ہو جائیں، اور پھر ان کی خوشی یا غمی میں شریک نہ ہو کر انہیں کمتری کا احساس نہ دلائیں، انہیں احساس کمتری کا شکار نہ ہونے دیں، کیونکہ اگر کوئی رشتہ دار غریب ہے اور وہ گھر کے اندر کوئی مطلب چھوٹا سا ایونٹ کرتا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق وہ خوشی کرتا ہے، اور اس خوشی میں اگر آپ شریک نہیں ہوں گے، آپ مالدار ہیں، آپ شریک نہیں ہو رہے، تو آپ کی مجبوری کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ بات یہ ہوگی کہ رشتہ دار جو غریب ہے وہ سوچے گا کہ میں غریب ہوں، اس لیے میری حیثیت نہیں ہے کہ میری اس خوشی میں میرا امیر رشتہ دار شریک ہو، اس طرح وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا۔ تو یہاں ایک حق یہ بیان کیا گیا ہے کہ رشتہ دار کو احساس تنہائی اور احساس کمتری کا شکار نہ ہونے دیں، مطلب ان کی خوشی کا موقع ہے تو خوشی کے ساتھ اور دلی خوشی کے ساتھ اس کی خوشی میں شریک ہوا جائے، اگر اس کے ہاں کوئی تکلیف ہے تو اس کی تکلیف میں بھی اس دل کے ساتھ اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف جانتے ہوئے شریک ہوا جائے اور اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، اسے صبر کی تلقین کی جائے، تو یہ سب رشتہ داروں کے حقوق میں ہے۔ ان کی خوشی اور غم میں شریک
ان کی خوشی اور غم میں بھی شریک ہوں۔ رشتہ داروں کے ذریعے امداد کا ایک اہم فائدہ یہ ہے، یہ شارٹ کویسچن ہے بیٹا آپ کا، رشتہ داروں کے ذریعے امداد کا اہم فائدہ کیا ہے؟ آپ سنیں، اس کا اہم فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان کی عزت نفس مجروح نہیں ہوتی اور کام نکل جاتا ہے، کیونکہ غیروں کے آگے جو انسان اپنی مدد طلب کرتا ہے تو غیروں سے مدد طلب کرنے میں اپنی ہی نہیں خاندان کی عزت بھی گھٹتی ہے۔ اب آپ کتنے ہی مالدار کیوں نہ ہوں، آپ نے اپنے غریب رشتہ دار کی امداد نہیں کی تو اب کیا ہوگا؟ اسے مدد کی ضرورت ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلائے، آپ کے خاندان سے باہر نکل کر کسی اور سے آگے ہاتھ پھیلائے، تو جب کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلائے گا تو ظاہری بات ہے اس میں صرف اس کی بے عزتی نہیں بلکہ آپ کے پورے خاندان کی بے عزتی ہوگی کہ یہ وہ خاندان ہے جو ہاتھ پھیلانے والا ہے، بھیک مانگنے والا ہے، تو اس طرح آپ کے خاندان کی بدنامی ہوگی۔ تو اگر اپنے غریب رشتہ دار کی امداد کی جائے تو اس سے عزت نفس مجروح نہیں ہوگی، کام بھی نکل جائے گا اور رشتہ دار کسی اور کے آگے جا کر ہاتھ نہیں پھیلائے گا، اور اس طرح آپ کا بھرم قائم رہے گا۔ آپ کی امداد کے ذریعے رشتہ دار جو ہیں وہ بھی مطلب مالی طور پر مضبوط ہو جائیں گے آپ کے سپورٹ کی وجہ سے، اور رشتہ داری کا بھرم بھی قائم رہے گا۔ تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے۔ تو اگر ہم میں سے ہر شخص اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق اپنے رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھے تو معاشرہ بہت سی خرابیوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو یہ بیٹا کچھ شارٹ کویسچن اور معروضیاں تھیں آپ کی ٹیکسٹ بک میں رشتہ داروں کے حقوق کے حوالے سے۔ تو اب سب سے پہلے ذرا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نیکسٹ لیکچر سے پہلے کہ جو رشتہ دار ہیں وہ ہیں کیا، یہ آپ نوٹس بنائیں گے بیٹا، لکھیں گے رشتہ داروں کے حوالے سے۔ رشتہ دار، عربی میں رشتہ دار کو قربا اور اقرب کہتے ہیں، یہ نوٹ کرتے ہیں بیٹا ساتھ ساتھ ہی، جیسے میں نے بنایا ہوا ہے اس طرح بنانا ہے۔ میں آپ کو رشتہ دار کی تعریف بھی کروں گا اور رشتہ داروں کی کیٹیگری بتاؤں گا۔ عربی میں رشتہ دار کو قربا اور اقرب کہتے ہیں، ان کی جو جمع ہے وہ اقارب اور اقربا ہے، اقارب اور اقربا ہے، یہ نوٹ کر لیں۔ رشتہ دار کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قربا بھی کہتے ہیں، اقرب بھی کہتے ہیں، اور ان کی جمع اقارب اور اقربا ہے۔ اب رشتہ داروں کی جو کیٹیگری ہے وہ ذرا نوٹ کریں آپ، رشتہ داروں کی کیٹیگری۔ اب رشتہ دار ہیں کون؟ اب دیکھیں، سب سے پہلی بات کہ ماں باپ، بیٹا بیٹی، شوہر بیوی، یہ ایک کنبہ ہے، یہ ایک فیملی ہے۔ کیا ہے یہ؟ ایک فیملی ہے، کنبہ ہے، یہ ایک گھرانہ ہے۔ یہ ماں باپ، بیٹا بیٹی، شوہر بیوی۔ پھر ماں باپ کے ساتھ ساتھ جو ماں کی طرف سے ماں کا والد ہے، ماں کی والدہ یعنی آپ کے نانا نانی، باپ کی طرف سے ان کے والد والدہ یعنی آپ کے دادا دادی۔ اس طرح بیٹا ہے، بیٹی ہے تو بیٹے کی اولاد، بیٹے کا بیٹا پوتا پوتی، بیٹے کی اولاد نواسا نواسی، شوہر بیوی اور ان کی اولاد، یہ سب کیا ہیں؟ کنبہ ہے، یہ فیملی ہے۔ اب آج کل کیونکہ انسان کی شارٹ لائف ہے اور ایج جو ہے اس کی ریشو بہت کم ہے آج کے دور میں، تو رشتے تقریباً یہیں تک چلتے ہیں کہ انسان کا دادا ہے یا دادی ہے، نانا ہے، نانی ہے۔ پرانے وقتوں میں ایک دادا ہوتا تھا، اس دادا کا دادا بھی زندہ ہوتا تھا، تو ایک مطلب یہ ہے کہ پوتا ہے تو پوتے کا پوتا بھی موجود ہے۔ تو اس طرح کا یعنی عمریں ہوتی تھیں، ایجز ہوتی تھیں اور کافی طویل عمر ہوتی تھی۔ تو برکیف اگر ایسا ہو، ممکن ہو ایسا، اگر کسی خاندان میں ہوتا ہے کہ اگر ماں ہے تو ماں کی کے جو والدین ہیں نانا نانی ہیں، یا پھر ان کے والدین بھی موجود ہوں، یا اس کے علاوہ باپ ہے اس کے والدین دادا دادی ہیں، یا پھر ان کے والدین دادا دادی کے والدین بھی زندہ ہوں۔ اس طرح بیٹا ہے، اس کا پوتا ہے، اور بیٹے کا جو پوتا ہے اس کی بھی اولاد ہو، پوتی کی بھی اولاد ہو، نواسے کی بھی اولاد ہو، نواسی کی بھی اولاد ہو،
تو یہ نیچے تک جو معاملہ چلے گا یہ سب خاندان اور کنبہ کہلائے گا. یہ ایک فیملی ہوگی، ایک گھرانہ ہوگا. اس گھرانے کے بعد، اس کنبے کے بعد رشتہ داری شروع ہوتی ہے، کیونکہ یہ تو حقدار ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو کنبہ ہے وہ تو مطلب وہ آپ کی جو بیسکس نیڈز ہیں، جو بنیادی آپ کی ضروریات ہیں، ان کو پورا کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا یہ آپ کی ذمہ داری میں شامل ہے. آپ کے پاس کچھ ہے یا نہیں، آپ مطلب کسی بھی حیثیت میں ہیں، جو آپ کا کنبہ ہے جس میں ماں ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، یہ اس میں خاص طور پر ماں باپ، بیٹا بیٹی اور بیوی، ان کی ضروریات کو پورا کرنا. کیونکہ کنبے کا جو سربراہ ہوگا وہ ظاہری بات ہے بیوی کا شوہر ہوگا یا اولاد کا والد ہوگا، تو اس کو کہیں گے، شوہر کو کہیں گے اس کنبے کا سربراہ. تو اس کی ذمہ داری ہے شوہر کی کہ اپنی مطلب اپنی ماں کی ذمہ داری پورا کرے، اپنے باپ کی ضرورت کو پورا کرے، بیٹا بیٹی کی ضرورت کو پورا کرے، بیوی کی ضرورت کو پورا کرے. اس کے پاس کچھ نہیں بھی ہے تب بھی اس نے جیسے تیسے کر کے ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد جو رشتہ داری شروع ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پھر بہن بھائی سے. رشتہ دار کی کیٹیگری فرسٹ جو ہے، فرسٹ کیٹیگری رشتہ داروں کی بہن بھائی. دیکھیں اوپر نمبر لگا ہوا ہے، یہ نمبر ایک کیا ہے؟ بہن. پہلا حق بہن کا بنے گا، دوسرا حق بھائی کا بنے گا، تیسرا حق چچا کا بنے گا، چوتھا حق خالہ کا بنے گا، پانچواں حق پھوپھی کا اور چھٹا حق ماموں کا. پھر اسی کے ساتھ ان کی جو اولاد ہوگی، جو بھائی کی اولاد ہے اس میں بھتیجے کا پہلا حق بنے گا، بھتیجی کا دوسرا حق، جو بھانجی ہے اس کا تیسرا حق، بھانجے کا چوتھا حق. پھر اس طرح چچا کی اولاد ہے، اس میں چچا کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، ان کا پانچواں حق ہے. خالہ کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، چھٹا حق ہے. اس طرح پھوپھی ہے، پھوپھی کی اولاد، پھوپھی زاد جو ہیں بیٹا بیٹی ہیں، ان کا ساتواں حق. اور ماموں کی اولاد جو ماموں زاد ہیں، بیٹا ہے، ماموں کا بیٹا ہے، ماموں کی بیٹی ہے، ان کا آٹھواں حق بنے گا. تو اس حساب سے ان کے حقوق کی ادائیگی ہوگی. اس طرح رشتہ داری کی کیٹیگری بی جو ہے، سیکنڈ کیٹیگری، اس میں اب والد کی طرف سے اور والدہ کی طرف سے رشتہ داری ہوگی. والد کی طرف سے والد کا چچا ہو گیا، والد کی خالہ ہوگی، والد کی پھپھو ہوگی، والد کا ماموں ہو گیا. پھر والدہ کی طرف سے والدہ کا چچا، والدہ کی خالہ، والدہ کی پھپھو، والدہ کا ماموں. اور پھر جو کیٹیگری 3 ہوگی رشتہ داروں کی، پھر والد اور والدہ کی طرف سے جو ان کے چچا چچی، خالہ، چچا ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، ماموں ہے، ان کی اولاد، یہ رشتہ دار کی کیٹیگری نمبر 3 میں آئے گی. تو یہاں تک تو یہ قریبی رشتہ دار ہیں سارے. اب کیٹیگری جو فورتھ ہے وہ دور کی رشتہ داری ہے. اب اس میں کیا ہوگا؟ دادا اور دادی کی طرف سے، نانا اور نانی کی طرف سے، دادا کے چچا یا دادی کے چچا، دادا دادی کی خالہ، دادا دادی کی پھوپھی، دادا دادی کے ماموں. اس طرح نانا اور نانی کی طرف سے نانا نانی کے چچا، خالہ، پھوپھی، ماموں. پھر ان کی اولاد. اب یہ رشتہ داری دور ہوتی چلتی جائے گی. مطلب یہ ہے کہ آپ اس طرح ایک سکیچ بنا کر اپنے پاس ذہن میں رکھیں، ایک نوٹس بنا لیں آپ لوگ. یہاں آپ کو اندازہ ہوگا کہ رشتہ دار کون ہیں اور کن کے کیا کیا حقوق بنتے ہیں. آپ کے پاس جو کچھ ہو اس میں ترجیح آپ ان کو دیں گے کہ جن کا حق سب سے پہلے بنتا ہے. تو بیٹا یہ آپ کا مختصر سا لیکچر تھا رشتہ داروں کے حوالے سے. آپ لوگ ذرا اس کو تھوڑا سا نوٹس الگ سے بنا لیں. لیکن لانگ کویسچن میں اس میں جو آپ کو یہ بنا کر دیا ہے، لانگ کویسچن میں آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ صرف آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے میں نے بتایا ہے کہ رشتہ داری اگر آ جائے تو اس میں کس کس کا کیا کیا حق بنتا ہے. یہ صرف آپ کے جسٹ آپ کی انفارمیشن کے لیے ہے. آپ اس کو ذہن میں رکھیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم رشتہ داروں کے حقوق پر تفصیلی لیکچر دیں گے. اس کی آپ تیاری کریں. اللہ حافظ.